صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، چل رہا ہے، اور بالکل ہم لوگ رمضان کے درمیان کو پہنچ چکے ہیں۔ 14واں روزہ آج کا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا۔ کیوں فرض فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو روزہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، بہت اسلام کا ایک محتم بالشان رکن ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کی طرف سے بڑے اجر کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو روزہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہم لوگ روزہ کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ روزے کی پابندی کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ تو ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو نفسانی خواہشات ابھرنے کا جو مادہ ہے، اس مادے کے اندر، اس طاقت کے اندر کمی آ جائے، انسان گناہ سے بچ جائے، ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد غربا کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ غریب جو لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو ان سے جو ہے ہماری مشابہت ہو جائے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ دو جو ہے سب سے بڑے مقصد ہیں روزے کے، تو ہماری یہ دو مقصد جو ہے فوت ہو رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر ہم جو ہے گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہم جو ہے وہی زندگی جو غیر رمضان میں رہتی ہے، وہی زندگی ہم گزارتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی پر بہتان لگاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ٹی وی دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ تو تمام کام جو ہے روزہ رکھ کر بھی یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے گناہوں سے بچنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ اب دوسرا مقصد غریبوں سے، غریب جو لوگ ہیں ان سے مشابہت ہے، یہ بھی ہمارا جو ہے مقصد فوت ہو رہا ہے۔ کیسے فوت ہو رہا ہے؟ کہ ہم لوگ صبح سحری کرتے ہیں، تو سحری جو ہے اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہے سحری میں کھا لیتے ہیں کہ اب دن میں ہمیں جو ہے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب مغرب ہوتی ہے تو افطار کا وقت، افطار کا جب وقت ہوتا ہے تو افطار میں بھی ہم لوگ جو ہے اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے روزے کا مقصد، یہ بھی جو ہے ہمارا فوت ہو رہا ہے۔ تو روزے کے
दो बड़े मकासद हैं, एक गुनाहों से बचना और एक गरीब लोगों के साथ मुशाबहत इख्तियार करना। कि जब हम भूख से बेताब हो जाएंगे, हमारे अंदर हमें भूख सताने लगेगी और भूख से हम परेशान होंगे, तो उन लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में आएगी जिनके पास खाना नहीं है और कई कई वक्त जो है जिनका फाका गुजर रहा है, भूख से वो लोग बेताब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे जो है बिलबिला रहे हैं, तो उनसे जो है उनकी मोहब्बत हमारे दिल में आएगी। तो इस पर जो है मैं एक वाकया आप हज़रात के सामने सुनाना चाहता हूं। किताबों के अंदर एक वाकया लिखा हुआ है कि पीछे ज़माने में हज़रत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े जो है बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं। तो वो एक मर्तबा सर्दी के सख्त ज़माने में, एकदम सर्दी जो है बहुत ही सख्त थी, सर्दी का बहुत ही सख्त ज़माना था। ऐसे ज़माने में वो अपने कपड़े उतार कर बैठे हुए हैं और सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। किसी ने उनको देखा इस हालत में और उनसे पूछा कि हजरत, आपके पास सर्दी का कपड़ा है और सर्दी इतनी सख्त हो रही है, कपड़ा होने के बावजूद भी आप कपड़ा नहीं पहन रहे हैं और कपड़ा ना पहनने की वजह से आप जो है सर्दी से परेशान हो रहे हैं, सर्दी से आपका पूरा बदन कपकपा रहा है, वजह क्या है? जब आपके पास कपड़ा है तो पहन लीजिए, कपड़ा क्यों जो है निकाल कर बैठे हुए हैं? तो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात फरमाई वो सोने के हरूफ से लिखे जाने वाले अल्फाज थे। हजरत ने फरमाया कि मेरा मकसद ये है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाकर गरीबों की मदद करूं, उनका साथ दूं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस सर्दी के सख्त ज़माने में अपने कपड़े को उतार लूं और सर्दी जो है मेरे बदन को लगे और उसकी तकलीफ मुझे मालूम हो जाए, ताकि गरीबों के साथ मेरी मुशाबहत हो जाए। गरीब जैसे जो है तकलीफ उठा रहा है वो तकलीफ मैं भी उठाऊं। तो इतना जो है अकाबिरीन के अंदर जज्बा था। तो इस जज्बे के साथ हम लोगों को रोजा रखना है कि हमारे रोजे में बहुत बड़ा जो है फर्क नहीं आता, बस खाने का जो वक्त है हम लोग बदल लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रोजा जो है आदमी के लिए वही रोजा अफजल है जिसमें आदमी गुनाहों से भी बचे और थोड़ा वक्त जो है आदमी का बदन, आदमी का पेट, आदमी का मैदा जो है वो भूख से बेताब हो जाए और भूख की एहसास आदमी को होने लगी, भूख उसको सताने लगे, तो गरीबों से जो है हमारी मुशाबहत हो जाएगी और गरीबों के ऊपर रहम हमारे अंदर आएगा। जब रहम आएगा तो हम जो है बढ़ चढ़ कर जो है उनकी मदद करेंगे, उनके लिए खाने का इंतजाम करेंगे, पीने का इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, कपड़ों का इंतजाम करेंगे। अगर वो एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, तो फिर जो है ये बात मुश्किल है कि हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकते, उनके लिए रहने के सहने का इंतजाम नहीं कर सकते, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि रोजे को रोजा रखकर, रोजा समझकर रखने की कोशिश करें। और कितने बदनसीब इंसान ऐसे हैं, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, रोजा छोड़कर आराम से खा पी रहे हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग। 11 महीना आराम से खाते रहे, एक महीना अगर हम भूखे रहे, एक महीना अल्लाह के लिए रोजा रखा, तो क्या हमारी जान निकल जाएगी? क्या हम मर जाएंगे? क्या हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी जिसका जो है जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो? क्या हम कमजोर हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जो है डॉक्टरों का कहना है, रिसर्च है, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि अगर साल के 12 महीने हैं, एक महीना अगर आदमी भूखा रहा तो उसके अंदर, आदमी के बदन के अंदर कैंसर पैदा करने के कुछ अज्जा होते हैं, तो वो अज्जा जो है खत्म हो जाएंगे उसके।
بیماریوں سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے روزہ. اتنی بڑی نعمت، اور ہم لوگوں کا عمل کیا ہے کہ ہم رمضان کا روزہ چھوڑ کر آرام سے کھا پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. رمضان کے اندر ایسا آدمی کا دل چاہتا ہے کہ روزہ چھوڑ کر آرام سے آدمی جو ہے کھاتا پیتا رہے. عزت والے آدمی کا دل یہ بات کبھی گوارا نہیں کرتا. عزت والے آدمی کا ضمیر اس بات کو کبھی بھی جو ہے منظور نہیں کرتا، اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے چھوڑ کر آرام سے کھاتا پیتا رہوں. اگر اسلامی حکومت ہے تو علل اعلان رمضان کے مبارک مہینے میں کھانے والے کا قتل کر دیا جائے، یہاں تک جو ہے بات لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر. تو رمضان کا مبارک مہینہ بہت ہی اونچا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے پیٹ کو جو ہے خالی رکھیں. بھوک جو ہے ہمیں ستائے، بھوک جو ہے بھوک کی وجہ سے ہم بے تاب ہو جائیں تو اس سے جو ہے انشاءاللہ ہمارے روزوں میں جان پیدا ہوگی، ہماری تراویح میں جان پیدا ہوگی، ہماری نمازوں میں انشاءاللہ خضوع آئے گا، تلاوت کا موقع ہمیں نصیب ہوگا، ذکر اللہ کا موقع ہمیں نصیب ہوگا. اگر ہم پیٹ بھر کر کھا لیے تو کیا ہو جائے گا؟ سستی آ جائے گی، سو جائیں گے. اور جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں روزے کی حالت میں، ان لوگوں کا ان لوگوں کے لیے دو مشغلے. پہلا مشغلہ سونا. اگر سو کر جو وقت بچ جائے وہ وقت کو بیکار باتوں میں گزارنا. جب آدمی کا پیٹ بھر جائے تو آدمی کا دل جو ہے عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، عبادت کرنے کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے رمضان کی قدر کریں، روزوں کی قدر کریں، اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. تو جیسا اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے تو اسی طریقے سے اللہ ہمیں روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اور اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں کو اللہ جو ہے شرط قبولیت سے نوازے. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے شیئر کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات ہو تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.